السلام علیکم، سٹار ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال اسلم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں راولپنڈی ٹیسٹ کی پہلی اننگز شاہینوں کی گھومتی گیندوں نے بنگلہ دیشی بلے بازوں کو چکرا دیا۔ 26 رنز پر 6 وکٹیں گر گئی۔ کپتان نجم الحسن نے 4، شادمان اسلام نے 10، ذاکر حسین نے 1 اور مومن الحق نے 1 رن بنایا۔ پاکستانی بولر خرم شہزاد نے 4 اور امیر حمزہ نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ And this time stump straddled to Shadman Islam. Targeting the stumps, it's again. This time it's cleanly taken. This time it is a wicket and it comes of a catch taken by Abrar cleanly. Pakistan have won. Abrar gets his revenge. Khurram Shahzad gets his first wicket, and yes, that was straight in. Zakir will be bitterly disappointed. Oh! Pulled him! Khurram Shahzad has 2. And this time stump straddled to Shadman Islam. Targeting the stumps, it's again around the wicket, the angle. Shadman Islam moving across and missing the line completely. Takes leg stump out. Khurram Shahzad with both breakthroughs now. Oh, that's another one! Bangladesh 3 down. Guess who again? It's Khurram Shahzad. This time he's knocked middle stump out. His head fell over, watch that, and he's cleaned up. It's a good delivery early on to a new batter. Pakistan on fire. Wickets tumbling. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1.86 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.32 روپے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 2.15 روپے فی لیٹر کمی کی گئی۔ اس کے علاوہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2.97 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 1.86 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 259.10 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.32 روپے کمی کے بعد 262.75 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے 3 رشتہ دار کی بحفاظت رہائی ہو گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے 3 رشتہ داروں کو رہا کرا لیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے رشتہ دار بحفاظت گھر واپس پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق رہائی میں قبائلی عمائدین اور مقامی معززین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے 3 رشتہ داروں کی رہائی غیر مشروط اور محفوظ انداز میں عمل میں لائی گئی۔ عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی آج 3ری برسی منائی جا رہی ہے۔ سید علی گیلانی نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ آزادی کی جدوجہد میں گزارا۔ کشمیری رہنما سید علی گیلانی 29 سپتمبر 1929 میں مقبوضہ کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے گاؤں زرمنزا میں پیدا ہوئے۔ علی گیلانی نے بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کا آغاز جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا۔ سید علی گیلانی نے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے حریت کانفرنس اور تحریک حریت جیسی فعال تنظیموں کی بنیاد
رکھی. بابا حریت سید علی گیلانی 3 بار مقبوضہ جموں کشمیر میں سوپور کے حلقے سے اسمبلی ممبر منتخب ہوئے تھے. کشمیری رہنما سید علی گیلانی نے 2 درجن سے زائد کا عرصہ بھارتی زندانوں میں گزارا. کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں، لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے. I am not Indian. We are under occupation. دروازہ کھولو، تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے، ہندوستان کی جمہوریت کا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سید علی گیلانی کی برسی کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سید علی گیلانی کشمیر کی آزادی کی تحریک کے معتبر نام کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. وہ کشمیری تحریک کے ایک عظیم رہنما تھے جن کا جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت پر پختہ یقین تھا. انہوں نے پوری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی. شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کشمیر کے عوام کی آزادی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے سید علی گیلانی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. قید و بند کی تکالیف اور صوبتیں ان کے عزم کو کمزور نہ کر سکی. پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا. مرحوم سید علی گیلانی کی 3ری برسی کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی جرأت مندانہ جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سید علی گیلانی دہائیوں تک امید اور مزاحمت کا چراغ بنے رہے. صدر مملکت نے کہا سید علی گیلانی نے بے شمار کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیا. کشمیری عوام کے جائز مقصد کے لیے ان کی انتھک محنت اور قربانیاں ہمارے دل اور دماغ میں ہمیشہ نقش رہیں گی. آصف علی زرداری کا مزید کہنا تھا سید علی گیلانی ایک عظیم رہنما تھے. جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ان کا عزم غیر متزلزل تھا. قابض بھارتی افواج کی جانب سے قید و بند کی صوبتوں کے باوجود وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے رہے. انہوں نے کہا کہ قید و بند سمیت ان کی ذاتی مشکلات ان کے عزم کو کمزور نہ کر سکی. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے کہ مرحوم سید علی گیلانی کی 3ری برسی کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی جرأت مندانہ جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سید علی گیلانی دہائیوں تک امید اور مزاحمت کا چراغ بنے رہے. صدر مملکت نے کہا کہ سید علی گیلانی نے بے شمار کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیا. کشمیری عوام کے جائز مقصد کے لیے ان کی انتھک محنت اور قربانیاں ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ نقش رہیں گی. آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ سید علی گیلانی ایک عظیم رہنما تھے. جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ان کا عزم غیر متزلزل تھا.
مشال ملک کا عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی تیسری برسی کے موقع پر پیغام پاکستانی اور کشمیری قوم کی جانب سے سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مشال ملک نے کہا کہ سید علی گیلانی ایک شخص کا نہیں، سوچ اور انقلاب کا نام ہے۔ سید علی گیلانی نے ساری زندگی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ مشال ملک کا مزید کہنا ہے کہ سید علی گیلانی کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا، نالائق ٹولے کے پاس میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے 9 مئی اور بانی پی ٹی آئی کے سوا کچھ نہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا، احسن اقبال سمیت تمام لیگی رہنما جب میڈیا سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو 9 مئی پر بیان داغ دیتے ہیں۔ 9 مئی کے ڈرامے پر جعلی حکومت کو مستعفی ہو کر پی ٹی آئی سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، 9 مئی کا منہ توڑ جواب عوام نے 8 فروری کو پی ٹی آئی پر اعتماد کر کے دیا۔ احسن اقبال سمیت تمام قائدین فارم 47 اور الیکشن کمیشن کے سہارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا، بانی پی ٹی آئی نے 1000 بار کہا 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اس لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے۔ جوڈیشل انکوائری سے واضح ہو جائے گا کہ 9 مئی کے اصل محرکات کون ہیں۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ 9 مئی پی ٹی آئی کے خاتمے کی سازش تھی جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اخوت کے بانی چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈاکٹر امجد ثاقب کی سربراہی میں اخوت کی سماجی خدمات کو سراہا، جبکہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے بجلی کے بلوں میں عوامی ریلیف اور اپنی چھت اپنا پروگرام پر مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پنجاب میں کم قیمت کے ہاؤسنگ پروگرام کا آغاز ہو چکا، ہر سال اس کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے۔ اپنی چھت اپنا پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سستا رہائشی پروجیکٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا بنیادی مقصد اب مالی طور پر کمزور طبقوں کو رہائش فراہم کرنا ہے۔ عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے حکومتی سبسڈیز دیں گے اور آسان ترین ماہانہ اقساط مقرر کریں گے۔ پروجیکٹ کے تحت پائیدار اور ماحول دوست گھروں کی تعمیر کو فروغ دیا جائے گا۔ کراچی میں ایک طوفان کا خطرہ ٹلتے ہی دوسرا سسٹم بننے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں طوفان اسنا کا خطرہ ٹلتے ہی خلیج بنگال میں دوسرا سسٹم بننے لگا۔ خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرتے ہوئے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا۔ 3 سے 4 روز میں اس کے اثرات بھارتی گجرات پر اثر انداز ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈپریشن کے اثرات پاکستان کی ساحلی پٹی پر ہوں گے یا نہیں، تاہم 3 یا 4 روز بعد اس کی پیش گوئی کی جا سکے گی۔ سمندری طوفان کا فاصلہ بلوچستان کے ساحلی مقام اور ماڑا سے 180 کلومیٹر اور گوادر سے 300 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ بلیٹن کا بقیہ حصہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔